وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اپنے رب کے حضور، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اے بے شک میرے رب، ہمارے رب، تو نے عطا کیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینۃ و اموالا، دنیا کا جو سامان ہے، آرائش ہے اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ اس لیے کہ اے ہمارے رب یہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرے۔ اب یہ دیکھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس طرح کی جرت کر کے دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ تو سیدھا سیدھا میڑ ہے جو ہم کہتے ہیں تانا۔ اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو اس لیے دنیا کی دولت دی ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہو اور اپنے مال کے ذریعے اوروں کو بھی گمراہ کرتے رہے۔ آج بھی دیکھیں پیسے والے لوگ اچھے بھلے دیندار لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اپنے پیسے کے ذریعے گمراہی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے فرعون کو اس لیے پیسہ دیا تھا کہ یہ خبیث خود تو جہنم میں جاتا، اپنے پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کو خرید کے انہیں بھی گمراہی کے راستے پہ چلا رہا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ برباد کر دے ان کے اس مال کو، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، یہ کبھی بھی ایمان نہ لے کر آئیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ اب ان کے دلوں پہ ایسی مور لگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اتنی تبلیغ کرنے کے بعد اب ان کا جس کے کہتے ہیں نا، وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ پارا جو ہے وہ ہائر پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے، آپ کا جلال اور غصہ ہائر پوزیشن پہ ہے کہ یا اللہ اب میری بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ ایمان لے کر آئے، یہ نہ ہو کہ این ٹائم پہ یہ کلمہ پڑھ لیں اور جو انہوں نے ہمیں اتنی تکلیفیں دی ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ اب یہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے مال بھی برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائے، اب ہم اپنی آنکھوں سے ان کا عذاب ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں کبھی ہدایت نہ دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک اپنا مزاج تھا، لیکن اس کے اگینسٹ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوا کرتا تھا۔ آپ ہمیشہ معافی کی روش اختیار کرتے تھے آخری وقت تک۔ آپ نے اگر کہیں قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے تو اس وقت پڑھی ہے جب آپ کے ساتھیوں کو ظلماً شہید کیا گیا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے آپ نے ہمیشہ معافی اور درگزر کی روش اختیار کی ہے، حتیٰ کہ وہ جو تفصیلی واقعہ آیا ہے صحیح مسلم کے اندر، طائف کے موقع پر آپ کی مبارک جوتیاں بھی خون سے بھر گئیں، جو آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے گئے تھے، پتھر مارتے تھے، اور بلکہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ اجازت دیں تو میں طائف کی وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں، ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں قبول کر رہے تو مجھے ان سے بھی امید ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وہ پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ ظاہر ہے فرشتے خود سے تو نہیں آتے، وہ اللہ نے بھیجے تھے۔ آپ کی رحمت کا ظہور پھر اس طرح ہوا ہے کہ دیکھیں وہ بنو ثقیف جس نے رسول اللہ کو اتنی تکلیف دی تھی، اس نے اسلام بھی قبول کیا، اور اسی بنو ثقیف کے اندر ہی ابو عبیدہ ثقفی، وہ صحابی اتنے بڑے جو پرشینز کے خلاف لڑتے ہوئے ہاتھی کے نیچے آ کے شہید ہوئے، اور عراق کا کافی حصہ انہی کے ذریعے فتح ہوا، اور پھر ان کا بیٹا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی، اس نے قاتلین حسین سے انتقام لیا، وہ بنو ثقیف سے ہی تھا۔ تو آپ دیکھیں اگر نبی علیہ السلام اس وقت وہ آفر قبول کر لیتے تو بنو ثقیف ختم ہو جاتے، جہنم میں چلے جاتے، لیکن اللہ نے ان کی آنے والی نسلوں کی قسمت میں جنت لکھی ہوئی تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی نا کہ یا اللہ نہ اب انہیں ہدایت ملے، ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دے، ان کا مال برباد کر دے، اب بس عذاب ہی یہ دیکھیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے، بھائی موسیٰ اور ہارون، تم نے جو مانگا تھا گرانٹیڈ، فاستقیما،
لیکن اب تم نے بھی ثابت قدم رہنا ہے. یہ نہ ہو عذاب آئے تو پھر تمہیں نظر آئے کہ یہ تو میری قوم کے لوگ ہیں, یا اللہ معاف کر دیں ان کو, پھر تمہارا دل نہیں پسیجنا چاہیے. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور پھر ہرگز نہ چلنا اس طریقے پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے. اب اللہ سے مانگا ہے تو بس ثابت قدم رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. اب وہ آ رہا ہے کہ وہ دعا قبول کیسے ہوئی ہے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ, تو ہم نے پار لگا دیا بنو اسرائیل کو سمندر کی دوسری طرف. یہ سمندری جھیلیں تھیں کچھ صحرائے سینا میں, وہ پورا پورشن جو آتا ہے. آج کے دور میں وہ ساری جھیلیں جوڑ جوڑ کر نا نہر سوئس بن چکی ہوئی ہے, جو اربوں ڈالر کی کمائی ہے مصر کی. پہلے وہ خشکی, پھر آگے سمندری جھیل آتی تھی, پھر خشکی, پھر سمندری جھیلیں آتی تھی, اور یوں اس صحرا کو لوگ پار کرتے تھے. اس وقت تو اتنے ریسورسز نہیں تھے. یہ تو گوروں نے نہر سوئس بنائی. جب سلطنت عثمانیہ سے مصر ان کے قبضے میں آ گیا تو پھر انہوں نے وہ نہر سوئس بنا کے, ورنہ آپ کو پتہ ہے پہلے جب تجارت ہوتی تھی نا, پورے کا پورا جو براعظم افریقہ ہے نا, وہ گھوم کے تو اس طرف لوگ آتے تھے. جو کئی مہینوں کا سفر تھا وہ چند گھنٹوں کا سفر بن گیا ہے نہر سوئس کی وجہ سے. آپ ذرا نقشے میں جا کے دیکھیں تو انہی میں سے ایک سمندری جھیل تھی جو کراس کی تھی بنو اسرائیل نے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا, تو فرعونیوں نے بھی اور ان کے لشکر نے بغاوت اور سرکشی اور دشمنی نبھانے کے لیے ان کی پیروی کی. میرا خیال ہے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر میں راستہ بن گیا, تو کیا یہ اتنا بڑا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ مجھے آپ خود بتائیں. اور اس سے بڑھ کر ان کی مت ماری گئی کہ جس موسیٰ نے یہ عصا پھینک کر راستہ بنایا ہے سمندر میں, اگر ہم ان کے پیچھے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ بھی معجزہ ظاہر کر سکتا ہے کہ یہ سمندر دوبارہ سے مل جائے اور ہم غرق ہو جائیں. اس طرح ان کا دماغ ہی نہیں گیا. ورنہ میرے جا وہمی بندہ ہوئے نا تو مت دبے کہ یار تیرا دماغ کام کرتا ہے. لیکن وہی بات جو اوپر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی. جب اللہ نے مہر لگائی ہے ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے, حالانکہ یہ کامن سینس کی بات تھی. ایمان بھی لا سکتے تھے, چلو ایمان نہیں لائے, کم از کم یہ بیوقوفی تو نہ کرو کہ پیچھے چل پڑو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی اسی سرکشی میں اور بغاوت میں وہ بنی اسرائیل کے پیچھے, وہ جو 6 لاکھ کا لشکر تھا, 50 ہزار کے آلموسٹ 12 قبائل تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد, اسے بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تو وہ پیچھے ان کے ہو لیے. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا. وہ تو پھر قرآن میں آتا ہے نا, دونوں طرف بڑی بڑی موجیں ایسے پہاڑوں کی مانند اکٹھی ہو گئیں, اور وہ راستہ جب بنا, جب وہ سینٹر میں پہنچے تو بنو اسرائیل تو پار پہنچ چکے تھے, تھوڑا سا گیپ تھا اس کے درمیان, اور جیسے ہی آخری بندہ دوسری طرف لگا تو یہ دونوں سمندروں کے پہاڑ آپس میں مل گئے اور وہ غرق ہو گئے. جب وہ غرق ہونے کے قریب تھا, جب آخری غوطہ اسے لگنے والا تھا, قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں سوائے اس ہستی کے کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں, کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کا نام پھر بھی اس کی زبان پہ نہیں آیا. اس نے شارٹ کٹ کیا کہ شاید کوئی چھٹکارا ہو جائے کہ بھئی اس رب کو میں مانتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں شامل ہوتا ہوں, میں مسلم ہوتا ہوں, اسلام لاتا ہوں. لیکن وہی بات ہے کہ موت کا غرغرہ جب آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے. وہ جامع ترمذی میں واضح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. اب یہ موت اس نے سامنے دیکھ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا الآن, کیا اب ایمان لے کر آئے گا؟ وقد عصیت قبل,
جبکہ اس سے پہلے تو بڑا گنہگار تھا، مجرم تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فتنہ پھیلانے والوں میں، فساد کرنے والوں میں شامل تھا۔ اب سب کچھ سامنے دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت برتتی ہے۔ حق قبول کرنے والے ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ پھر جسم اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، وہ کافی عرصہ تک تو غائب رہا، آلموسٹ 8 سے 100-150 سال پہلے یہ ملا، اور باقاعدہ آپ کو پتہ ہے میوزیم کے اندر اسے سیو کیا ہوا ہے، اور یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اور قرآن کا زندہ معجزہ جو 1200 سال تک قرآن کے نزول کے بعد سے لے کر 1200 سال تک تو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا کہ وہ لاش کدھر گئی۔ مثلا اگر آپ صحابہ سے پوچھتے، تابعین، تبع تابعین سے، کہ جی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرعون کے جسم کو نجات دے دی ہے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ٹھہرے، تو وہ جسم کدھر ہے؟ تو انہوں نے کیا کہنا تھا کہ ہے صحیح ہے کہیں، جب اللہ چاہے گا ظاہر کر دے گا۔ جس طرح آج کل لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جی یاجوج ماجوج کدھر ہے، بھئی ہم وہی کہیں گے کہ ہے صحیح ہے، جب آئیں گے پتہ چل جائے گا۔ تو دیکھ لیں یہ بھی تو جسم آ گیا نا، اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اسے کور کیا، اور باقاعدہ اسے میوزیم میں رکھا گیا۔ یوٹیوب پہ آپ جائیں، فرعون کی ممی رکھی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ پوری اس کی ڈاکومنٹریز بھی آپ کو مل جائیں گی اس حوالے سے، وہ کس طریقے سے وہ ساری کی ساری چیزیں سیو ہوئیں۔